آپ عبداللہ صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہندو کمیونٹی کے لیے آنے والے دنوں میں کینیڈا میں کتنے مسائل پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، صرف کینیڈا میں نہیں، پوری دنیا میں ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تقریباً 5,35,000 جو انلیگل امیگرینٹس ہیں بھارت کی جانب سے جو امریکہ میں مقیم ہیں، ان کو بھی جو ہے بتا دیا گیا۔ اور خود جب ٹرمپ ابھی وہاں اور نریندر مودی کی ملاقات ہو رہی تھی تو پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کے جو ہے وہ لوگوں کو فوجی جہاز کے اندر بھارتیوں کو ان کے ملک بدر کر دیا گیا۔ تو یہ بھی میرے خیال میں ایک بڑا اہم لمحہ ہے، اور خود بھارتی حکومت 18,000 لوگوں کو واپس بلانے کا عندیہ دے چکی ہے، اور یہ بات کسی اور نے نہیں بلکہ دکن ہاؤس کی جانب سے، پرائم منسٹر کی جانب سے آئی ہے۔ اب تیسری جگہ جو ہے، اب کینیڈا کے اندر دیکھیں، جسٹن ٹروڈو جو تھے نا، وہ ایک ایسے عام لیڈر نہیں ہے۔ جسٹن ٹروڈو جو ہے وہ بہت عوام کے اندر انہوں نے مقبولیت حاصل کی، کنٹروورسیز کا بھی شکار رہے، لیکن بہرحال کینیڈا کے طور پر ایک بڑے نام کے طور پر پوری دنیا میں جانے پہچانے جانے لگ گئے۔ اور جسٹن ٹروڈو نے جس طریقے سے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے بھارتی جو سازشیں اور قتل جو تھے ان کو را سے جوڑا اور ان کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کے اپنے ملک سے ان کے سفارت خانے کے ایک بڑے عملے کو جو ہے وہ واپس بھیج دیا۔ یہ ایک میرے خیال میں بڑا خطرناک عمل تھا بھارتی لوگوں کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے بھارت کو کبھی ایسا کوئی فیس نہیں کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد جس طرح سے احتشام صاحب کہہ رہے تھے کہ کس طریقے سے پوری دنیا کے میڈیا نے بھارت کو آڑے ہاتھوں لینے لگا، اور جب گارڈین کی رپورٹ چھپی کہ بھارت جو ہے باقاعدہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کے ذریعے ماورائے عدالت قتل پوری دنیا میں قتل کرا رہا ہے، اور بالخصوص پاکستان میں 12 ٹارگٹ کلنگ کر چکا ہے، اس کے اوپر بجائے شرمساری کا اظہار کرنے کے لیے ڈھٹائی سے راج ناتھ سنگھ جو کہ ڈیفنس منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ہم کر رہے ہیں اور ہم تو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسپورٹ آف ٹیررزم نہ ہو، یہ سب سے بڑا اہم نقطہ ہے آمنہ صاحبہ، کیونکہ ایکسپورٹ آف ٹیررزم کا مطلب یہ ہے کہ بھارت ایک ایسا ملک بن چکا ہے جو دہشت گردی کی نہ صرف پشت پناہی کرتا ہے بلکہ دوسرے ممالک میں ماورائے عدالت غیر قانونی طریقوں سے لوگوں کو قتل کراتا ہے۔ اس کے بعد پھر امریکہ میں بھی ان کی سازش پکڑی گئی، اور ان کے تقریباً 8 اہلکاروں کو اسپیناج جو جس کو آپ کہتے ہیں جاسوسی کے الزام میں قطر میں سزائے موت دی گئی۔ اور اسی طریقے سے دیگر ممالک میں برطانیہ میں بھی ان کی جو سازشیں تھیں وہ بے نقاب ہونا شروع ہو گئیں۔ تو میرے خیال میں بھارت کے اوپر ایک پرفیکٹ کیس بنتا ہے۔ میں اپنے دفتر خارجہ سے گزارش کروں گا بول نیوز کی وساطت سے کہ ان کے اوپر پوری دنیا میں پاکستان کے جو سفارت خانے ہیں وہ بھرپور انداز میں یونائٹڈ نیشن کے اندر باقاعدہ تحریر کریں اور لکھیں کہ جناب بھارت کو اب ایک ایسا بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ 20,000 ہندوستانی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کینیڈا کی یونیورسٹیوں نے انکار کر دیا ان کو داخلہ دینے کے لیے۔ یہ بہت بڑی عظیمت ہوئی ہے، بہت بڑا سیٹ بیک ہے انڈیا کے لیے۔ جی عبداللہ صاحب کمپلیٹ کر لیجیے۔ جی، اس کے علاوہ بھی ان کے کاروبار بھی جو ہے وہ روکے گئے ہیں، کاروبار جو ہے وہ بھارتیوں کے ان کے اندر رکھنا ڈالا گیا ہے۔ اور اب بطور کینیڈا ایک ریاست اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بھارتی لوگوں کو جو ہے زیادہ انٹرٹین نہیں کرے گی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بہت عرصہ پہلے، آج سے 20 سال قبل جب میں کینیڈا گیا اور وہاں میرے والد جنرل حمید گل ظاہر ہے ان کا ایک پوری دنیا میں نام تھا، وہاں کینیڈین انٹیلیجنس جو چیف تھے انہوں نے ان سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں بھی شامل تھا۔ اس میں انہوں نے یہ بات بولی کینیڈا کے انٹیلیجنس چیف نے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز کے اندر بھارتی جو ہیں وہ انفلوئنس کر رہے ہیں کینیڈا کو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریچرس لوگ ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، اور یہ مفاد پرست ہیں، اور یہ کل کو ہمارے ملک کے لیے خطرہ بنیں گے۔ یہ آج سے 20 سال پہلے انٹیلیجنس رپورٹ ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ کینیڈا کے انٹیلیجنس چیف بول رہے ہیں۔ تو آج اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتیوں کے لیے امریکہ اور برطانیہ یا یورپ میں یا پھر ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان کے لیے مشکلات۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔